درد دل۔ وہ کم عمر بچی بولتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی ملاقاتوں میں اس کی داستان حیات کو سنا اور سوچا کہ اسے قارئین تک پہنچاؤں۔ ذہن و دل پر بوجھ سا ہے۔ اس کی کہانی اسی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ میری ماں کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ ابو مجھے بوجھ سمجھنے لگے۔ بھائی کوئی تھا نہیں۔ مجھے ایک درمیانی عمر کے رکشے والے سے بیاہ دیا۔ میرے تو گلیوں میں سہیلیوں کے ہمراہ کھیلنے کے دن تھے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اب کھانا بھی پکے گا اور مٹھائی بھی آئے گی تو پیٹ بھرنے اور نیا جوڑا ملنے کے تصور سے بے حد خوش ہوئی اور خوشی خوشی چند دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میرے میکے میں تو غربت کا راج تھا۔ ابا کسی طرح مانگ کر 2 روٹیاں اور بچا ہوا کھانا لے آتے۔ وہی رات گزارنے کے لیے کافی تھا۔ خیر مجھے شادی کے فوراً بعد پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ شوہر کا رکشہ خراب ہو گیا اور وہ گھر بیٹھ گئے۔ اب جب کہ میری طلب خوراک بڑھی تو میں روٹیوں کے ٹکڑوں میں سے تازہ ٹکڑا نکال کر کھاتی۔ کچھ ہمدرد لوگوں پڑوسیوں کو معلوم ہوا تو وہ کھانے کی چیزیں اور دودھ دے جاتے۔ جو رکشہ میں سے بچت ہوتی کرایہ مکان دے دیتے۔ کرایہ مکان نہ دیتے تو مالک مکان سامان باہر پھینکنے کی دھمکیاں دیتا۔ پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا اور میرے دکھوں میں اضافہ ہوا اور میں نے کئی بار مرنے کے بارے میں سوچا۔ سوچ سوچ کر ذہن معیوب ہوا جاتا ہے کہ کیسے گزارا کروں۔ ابھی ایک بچے کا بوجھ نہیں سنبھالا جا رہا تھا کہ دوسری بچی پیدا ہو گئی جسے میرے ایک بے اولاد رشتہ دار نے گود لے لیا۔ راتوں کو اٹھ کر میں تڑپتی روتی خود سے باتیں کر کے خود ہی سو جاتی۔ چلو بچی تو دودھ پیتی ہوگی، آرام سے رہ رہی ہوگی۔ پرورش میں نے کیا کرنی تھی؟ مجھے خود کون سا عقل سمجھ تھی؟ ماں کی ممتا کو سلا دیتی۔ فاقوں پر فاقے ہونے لگے۔ میرے دن مانگ تانگ کر گزرنے لگے۔ رکشہ بھی خراب ہوتا اور کبھی ٹھیک ہو جاتا۔ میں مایوس نہیں ہوئی اور دعا کرتی رہی۔ غربت اور مایوسی کے سائے گہرے ہو گئے۔ چند آپ جیسے لوگوں نے سمجھایا تمہارا سسرال کراچی میں ہے، تم کراچی چلی جاؤ، وہاں کاروبار بھی مل جائے گا اور بچوں کا دودھ کپڑا بھی۔ ملتان میں جتنے مخیر حضرات ہیں ان کو اب میں کیسے کہوں کہ میرے گھر میں ایک اور چراغ جلنے والا ہے۔ خیر سے میں پھر امید سے تھی۔ اس کے حالات جاننے کے بعد میں نے اور دوستوں نے وہیں بیٹھے سوچا کہ ان کو کوئی یہ بتانے والا نہیں کہ تمہیں بہت سے لوگ پناہ دیتے، گھر بھی رہنے کو دیتے، لیکن اب یہ جو فیملی میں اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار لوگ ہیں ڈاکٹرز یا تم اور تمہارا میاں۔ وہ رونے لگی۔ مجھ سے جو بن سکا کرتی رہی، تسلیاں بھی دیتی رہی اور ملنے والیاں بھی سمجھاتی رہیں کہ آپ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں۔ وہ کہتی میں نے سنا تھا کہ جو روح اس دنیا میں آتی ہے خدا اس کے کھانے اور پرورش کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے، لیکن میں اپنے حالت کا ذمہ دار کسے ٹھہراؤں؟ بہت ہی دردناک باتیں سنیں۔ سننے والے دل تھام کر رہ جاتے۔ نیند تو راتوں کی کو یوں بھی نہیں آتی۔ ہم جیسے حساس لوگ پتہ نہیں کیا کیا توقعات رکھتے ہیں۔ کئی طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ مجھ حقیر سے جو بن سکا سو کیا، مگر اسے تو دعائیں بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، دودھ، اچھی غذا، سب کچھ چاہیے۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہاں کے مشہور رہنما صدر لیڈیز کلب جو بہت درد مند دل رکھتی ہیں اور نام ہے بیگم فرخ مختار صاحبہ، ان کے پاس لے جاتی ہوں۔ تم 1-2 سال جب تک بیٹا بڑا نہیں ہو جاتا ان کی سرپرستی میں رہو۔ وہاں سب طرح کی پناہ ملے گی۔ شوہر آپ کے کسی سرائے میں رہ لیں گے۔ اسی طرح میری کچھ دوست اور عزیز بھی رکھنے کو تیار ہیں۔ اچانک اس کے آنسو بند ہو گئے اور کہانی بھی ختم ہو گئی۔ ہم نے سوچا کسی کا سرونٹ کوارٹر خالی ہو تو اسے وہیں جگہ دلوا دیتے ہیں۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ ہم سمجھے راضی ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن وہ لیڈیز پارک میں کبھی نہیں آئی۔ بس میرے پاس اس کا فون نمبر موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اس کے مسائل کم ہو جائیں، لیکن اس کے لیے دل بے چین رہتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ درد دل کا کیا کروں؟